اللہ کی توحید کو ماننے والے تھے، وما کانا نہیں تھے وہ من المشرکین مشرکوں میں سے۔ تو تم تو شرک کرتے ہو، تمہارا تو عقیدہ اور تمہارے تو انداز جو وہ شرک سے بھرے پڑے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا تم دعویٰ کرتے ہو تو وہ تو مشرک نہیں تھے۔ اور یہ نقطہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا، پہلے بھی معلوم ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں اور ایسے رسول ہیں کہ ان کے بعد جتنے بھی الہامی جو مذاہب ہیں، سامی ادیان جو ہیں، الہامی جو مذاہب ہیں، وہ سارے کے سارے اپنی نسبت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور ہم اصل میں ابراہیمی ہم ہیں، کیونکہ وہ سب شرک میں مبتلا ہیں، ہم یکسو ہو کر ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، تو ہم اصل میں ابراہیمی ہیں۔ اس لیے ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو آل ابراہیم جو ہیں وہ ہم ہی ہیں۔ جی قولو تم کہو، سب کہو، آمنا کہ ہم ایمان ایک ایک آیت۔ جی اگلی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولو کہو، آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ کے ساتھ، وما اور جو انزلہ نازل کیا علینا ہم پر، کیا گیا علینا ہم پر، وما انزلہ ہماری طرف، پر ہوتا ہے علینا، یہ ہے الینا، الہ ہوتا ہے پر، اکثر طرف۔ جی وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا الہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق و اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب و یعقوب علیہ السلام کی طرف، و اسباط، یعنی جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام، یعنی جو نازل کیا گیا ہماری طرف وہ ایکچولی وہی ہے جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف۔ جی اور ان کی اولاد کی طرف، وما اور جو اوتیا عطا کیا گیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی ہم اس پر بھی ایمان لائیں۔ ہمارا دعویٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قولو آپ کہو، تو ہمارا دعویٰ یہ ہو گیا۔ وما اور جو اوتیا عطا کیا گیا نبیون تمام نبیوں کو، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے بینا درمیان احد کسی ایک کے منہم ان میں سے، ونحن اور ہیں ہم لہو اس کے لیے مسلمون فرما بردار۔ جی اگلی آیت عامر بھائی، عمر بھائی، آسان ہے۔ جی اگلی آیت آپ کریں۔ فَإِنْ اگر تم آمنو ایمان لائے، بمثلی فَإِن بس اگر آمنو ایمان لاتے وہ لائے، اگر وہ ایمان لائے ہیں، بمثلی ما جس طرح آمن تم ایمان لائے، یہ صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے نا، جس طرح تم ایمان لائے ہو اگر وہ اس طرح ایمان لائیں۔ کون؟ یعنی صحابہ کے علاوہ سب، حتیٰ کہ ہم بھی، بعد کے لوگ بھی، اور وہ لوگ بھی، اس وقت کے لوگ بھی، اور بعد قیامت تک کے لوگ بھی، سب کو یہ کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا اگر وہ سب ایمان لائے، بِمِثْلِ مثل اس کے، ما آمنتم جس طرح تم ایمان لائے ہو، فقد تو تحقیق، اہتدوا تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو دیکھیں صحابہ کا ایمان معیار کرا دیا گیا ہے، ایک کسوٹی ہے جس کے اوپر آپ پرکھ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ مومن ہے یا نہیں۔ تو جتنا کوئی صحابہ کے عمل کے قریب ہے وہ اتنا زیادہ ہے وہ قوی ایمان والا ہے، اس کی ایمان کی کیفیت اور درجہ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے۔ اور جو صحابہ کے انداز اور صحابہ کے ایمان سے جتنا کمزور ہے، جتنا ہٹا ہوا ہے، جتنا وہ پیچھے ہے، وہ اتنا ایمان میں کمزور ہے، ایمان میں وہ پیچھے ہے۔ ایمان کے بھی تو درجے ہیں نا، کسی کا ایمان کتنا ہے، کسی کا ایمان کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا، کسوٹی کہتے ہیں۔ کسوٹی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ایک وٹی سے ہوتی ہے، ایسا کو معلوم ہوگا کہ ایک گول سا وٹا ہوتا ہے، جیسے گول پتھر نہیں پڑے ہوتے کئی جگہ پر، تو ایک کالا سا ایک پتھر ہوتا ہے، تو اس کے اوپر نا سنار وہ سونے کو رگڑتا ہے، رگڑ کے نا اس کو وہ دیکھتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے % سونا ہے، تو پرکھا جاتا ہے اس کے اوپر، اس کسوٹی کے اوپر سونے کو پرکھا جاتا ہے کہ سونا ہے بھی یا نہیں ہے، اور ہے تو کتنی کھوٹ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوری میں تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مطلب سائنس میں آج کل ایک لفظ ٹرم استعمال ہوتی ہے کیلیبریشن، کیلیبریٹ کرنا، یہ اسٹینڈرڈائزیشن،
اسٹینڈرڈائزیشن سینٹرل اس میں یہ ہے کہ آپ کو سائنس فزکس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ میٹر کو اگر آپ نے ناپنا ہے تو ایک راڈ جو کہ پیرس میں پڑی ہوئی ہے اتنی لینتھ پہ اتنے ویٹ پہ اتنے ٹمپریچر پہ ہے تو آپ کو اگر میٹر لگے تو اس راڈ کے برابر جو ہوگا وہ ایک میٹر کہلائے گا. سیم از دا کیس ود ویٹ, سیم از دا کیس ود ٹمپریچر, سیم از دا کیس ود گیج, کوئی پریشر گیج اس کا کوئی نہ کوئی ماسٹر گیج دنیا میں پڑا ہوا ہے. تو اس کے ساتھ جب آپ اس کو لگائیں گے تب وہ ماسٹر گیج کا کیلیبریٹ ہوگا. یہ وہ ایمان کی وہ بات ہے کہ ان کا کسی کا ایمان اگر چیک کرنا تو ایک اسٹینڈرڈائزیشن جو دی وہ دی ہے, وہ اسٹینڈرڈ ہے. تو ہمارا وہ اسٹینڈرڈ اس دور میں رکھا ہوا ہے اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی, جیسے ایسا نے کہا نا کہ وہ گیج جو ہے وہ جو گز ہے وہ ایک جگہ پر پڑا ہوا ہے دنیا میں, تو ہمارا جو ہے نا وہ گیج کتابوں میں پڑا ہوا ہے. تو اس میں پرکھ لیں اپنے آپ کو کیسے ہی ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کئی واقعات کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کریں گے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور کیسے انہوں نے عمل کیا. وہ ایک واقعہ تھا نا, آپ نے بیٹھ جاؤ تو ایک صحابی جو جوتوں کی جگہ پر ادھر ہی بیٹھ گئے تھے. آپ نے میں نے تو مسجد کے لوگوں کو کہا تھا, انہوں نے اللہ کے رسول آواز آپ کی تھی میں پہچانتا تھا اور اس کا لفظ یہ تھا کہ بیٹھ جاؤ. اس میں بیٹھ گیا. اور شراب پی جا رہی تھی, ان کو بڑی پسند تھی, مطلب تازہ کھجور سے یعنی رطب سے بنی ہوئی کھجور جو ہے اور گدری کھجور کی بنی ہوئی شراب ان کو بہت پسند تھی. اور جو پیتے ہیں ان کی اب بھی کیفیت وہ بتاتے ہیں کہ وہ مرنے لگ پڑتے ہیں جب ان کو نظر آ جائے. ہم نے تو اللہ کا شکر ہے دیکھی بھی نہیں ابھی تک. تو خیر, تو جو وہ اس کے عادی تھے, ایڈکٹ تھے, اس عالم میں کہ جب وہ جام میں ڈالی جا رہی ہو اور وہ کشش اس کی خوشبوئیں آ رہی ہوں اور ادھر سے ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ خبردار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد شراب حرام ہے. تو انہوں نے کہا الٹ دو جی, پلٹ دو, ادھر ہی پلٹ دو. عبیدہ بن جرار طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ یہ تھے, ادھر ہی الٹ دو. یہ نہیں کہا کہ پہلے پوچھیں یہ پی لیں بعد میں چیک کر لیں گے پوچھ لیں گے. یہ ہے تو ہمارا ایمان بھی اس طرح ہی ہے. تو پھر آپ الحمدللہ کہیے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو داؤ لگا لیتے ہیں اور اگر بعد میں چیک کر لیں گے تو پھر فکر کریں ہم سب. جی وَإِنَّ اور اگر تولو تم وہ پھر جائیں فَإِنَّمَا تو بے شک ہم فی شقاق تو تھے وہ اختلاف میں. فَسَيَكْفِيكَهُمْ شقی شقاق یعنی کہ وہ گمراہی میں ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ان قریب وہ کافی ہوگا ان کو اللہ تمہیں ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہو جائے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. یہاں تک کیا جی نہیں. اچھا, اس کا شکایت کا مطلب میں نے نیٹ سے سرچ کیا تو اس کا ہے فرقہ وریت. نہیں فرقہ وریت تو نہیں اس کا بنتا. اچھا, شقاق کا کوئی ڈیریویٹو وہ نہیں بنتا ہے کہ شقی القلب جسے کہتے ہیں؟ ہاں وہ شقیون سے بد نصیب. جی ادھر سے بھی دیکھ لیتے ہیں مزید. یہ نیکسٹ کریں صفات اللہ, ٹائم تھوڑا ہمارے پاس. اللہ کا رنگ, ہاں سبحان اللہ, صفات اللہ, اللہ کا اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کون سا ہوگا. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم عبادت کرنے والے ہیں. ہٹ درمین انہوں نے لکھا ہوا ہے جی, وہ اسی مخالفت لکھا ہوا ہے. ہاں جی, شقیون یعنی سعیدن کا یہ اس کا الٹ ہے سعیدن خوش بخت, اور شقیون یعنی بد بخت. جی قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا کہہ دیجیے کہ کیا تم لڑتے ہو. جی اس میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے. ایک جی سر 137 سوری اس پر بھی دیکھ لینا. تو انہوں نے ضد کیا, ضد مخالفت, نافرمانی, گمراہی. اچھا جی, اس میں یہ ہے صبغت اللہ, اللہ کا رنگ. تو یہ اس کے برعکس ہے جو عیسائی جو ہے کسی کو عیسائیت قبول کرنے پر اس کو رنگ چڑھاتے ہیں, بپتسمہ اس کو کہتے ہیں. تو بپتسمہ اس کو دیتے ہیں کہ اس کو رنگ اس کے اوپر
یعنی ایک رنگ کے ساتھ اس کو نہلاتے ہیں تو کہتے ہیں جس کے اوپر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے. تو اس کے مقابلے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ رنگ جو تم چڑھاتے ہو یہ کیا رنگ ہے؟ صبغۃ اللہ، ایک اللہ کا رنگ ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے زیادہ رنگ کس کا اچھا ہوگا؟ تو اللہ کا رنگ جو ہے وہ کوئی چڑھانے والا نہیں ہے. تو اللہ کا چڑھا ہوا رنگ جو ہے وہ ایک غیر مرئی چیز ہے، اور وہ چڑھا ہوا اپنے اخلاق و اعمال و کردار و گفتار میں انسان کی جو اس کے اوپر جو طاری ہے نا اللہ کی غلامی، اللہ کے جو حکم جو ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ رنگ چڑھ گیا ہوا ہے. تو یہ وہ رنگ ہے. ٹھیک ہے. من احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے زیادہ بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، عابدون، عبادت کرنے والے ہیں. یہ پاروں کی تقسیم یہ بعد کی ہے، رکوعوں کی تقسیم یہ صحابہ کے بعد کی ہے. اصل میں سورج ہی ہیں. تو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ پارا مکمل کر ہی لیتے تو اچھا تھا. یہ سورج چل رہی ہے، سورج ختم مکمل کر ہی لیتے تو اچھا تھا.